بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر نامہ کربلا اور مقصد امام حسین علیہ السلام کی دوسری قسط ہے۔ امام حسین علیہ السلام 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوئے اپنے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، اور جب امام علیہ السلام 28 رجب کو وہاں سے روانہ ہوئے تو امام علیہ السلام نے اپنا وصیت نامہ محمد بن حنفیہ کو دیا، اور اس کے اندر پہلی قسط میں بیان کر چکے ہیں کہ امام علیہ السلام کا مقصد کیا تھا، اور اس وصیت کے اندر بھی امام علیہ السلام نے اپنے مقصد کا وہ تاریخی جملہ لکھا ہوا تھا کہ میں فقط اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں لوگوں کے درمیان انتشار پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا۔ اور جب امام علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے تو مدینہ سے 10 کلومیٹر دور ذوالحلیفہ کا مقام ہے جو مدینہ والوں کے لیے میقات ہے، تو وہاں امام علیہ السلام نے قیام کیا، رکے اور پانی کا بندوبست کیا اور پھر سفر کو شروع کیا، اور 3 شعبان کو امام علیہ السلام مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور جب امام علیہ السلام مکہ میں داخل ہوتے ہیں 3 شعبان 60 ہجری کو، تو امام علیہ السلام بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں اور عمرہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس مکہ میں امام علیہ السلام چونکہ چند ماہ تقریباً 3 ماہ امام علیہ السلام نے گزارے ہیں، تو امام علیہ السلام کی مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور کوفہ والوں کے خطوط بھی امام علیہ السلام کو مکہ میں ہی موصول ہوئے، اور یہ کوفہ والوں کے خطوط ماہ رمضان میں آنا شروع ہو گئے، اور شیخ مفید لکھتے ہیں کہ ایک دن میں تقریباً 150 خطوط امام علیہ السلام کو موصول ہوئے، اور اس کے بعد مسلسل خطوط آتے رہے، اور تقریباً یہ 12,000 تک یہ تعداد پہنچی۔ اور جب یہ خطوط امام علیہ السلام کو موصول ہوئے اور خطوط ملنے کے بعد جس کے اندر تقریباً ایک ہی مضمون شامل تھا کہ اے مولا و آقا، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید کہ اللہ ہمیں آپ کے ذریعے سے حق پر جمع کرے۔ اور خود مکہ میں امام علیہ السلام کی عبداللہ بن زبیر سے بھی ملاقات ہوئی، اور عبداللہ بن عباس سے بھی ملاقات ہوئی، اور خود عبداللہ بن عباس بھی امام علیہ السلام کو یہی کہتے ہیں کہ مولا بہت خطرات ہیں کہ آپ مکہ میں ہی رہیں، کوفہ نہ جائیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ابھی کوفہ جانے کا محکم ارادہ نہیں کیا۔ تو امام علیہ السلام نے جب ان کو یہ جواب دیا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے کوفہ والوں کے نام خط لکھا کہ میں آپ کی طرف سے اپنے چاچا زاد بھائی کو مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اگر انہوں نے آپ کی طرف جا کر مجھے مثبت پیغام دیا تو میں آپ کی طرف ضرور آؤں گا۔ اور یہ دیکھیں کہ چند چیزیں یہاں پر بہت نمایاں ہیں، اس میں سے ایک یہ پورے سفر کے اندر امام علیہ السلام کا مقصد بہت نمایاں اور واضح ہے۔ امام نے اپنے مقصد کو واضح طور پر بیان کیا لوگوں کے سامنے، اور راستے میں جن لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ان کو بھی اپنا مقصد بیان کیا کہ میں کس کے لیے جا رہا ہوں، جانے کی وجہ کیا۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی امام علیہ السلام نے مقصد بیان کیا وہاں پہ فرمایا کہ میں فقط اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ روانہ ہوں۔ اور ایسا نہیں کہ امام علیہ السلام نے ان لوگوں کو خطرات سے آگاہ نہیں کیا،
لوگوں کو خطرات سے بھی آگاہ کیا اور فرمایا کہ خطرات ہیں لیکن حق کا راستہ بھی یہی ہے۔